ڈاکٹر خلیل الدین شجاع الدین صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، جہاں ہر نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ دن بھر مسجد میں ہی بیٹھے رہتے۔ شاہ فہد گیٹ کے اوپر ان کا مسجد میں دواخانہ تھا۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ پڑھنے کے زمانے سے ہی یہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سابق ناظم دارالعلوم العلماء تھے، ان کی صحبت پائی، ان کی شفقت پائی۔ مولانا سید محمد رابع ندوی جو ان کے بعد ناظم ندوہ ہوئے، ان کی صحبت میں رہے۔ اسی طرح موجودہ جو ناظم ہیں مولانا بلال صاحب، ان سے بھی ان کے بہت دیرینہ اور تعلقات ہے۔ برحال ندوہ ان کے اور اورنگ آباد کے علماء دوسرے نمبر پہ ہے۔ مولانا ڈاکٹر صدر الحسن صاحب اور رشید صاحب اور عبد القدیر مدنی، مولانا علیم الدین صاحب سے ابھی تعارف ہوا علیم الدین صاحب سے۔ لیکن یہاں ہمیشہ یہ میرے 10 آپ کے ایڈیشن چھپ چکے تھے میری کتاب کے، اردو، انگریزی، ہندی میں، تو 10ویں ایڈیشن کا اجرا آپ کے ہاتھوں سے صحیح حال میں ہوا ہے۔ نیچے لائبریری جس حال میں علیمیہ ہال میں ہوا ہے، تو حضرت کی کتابیں بھی بہت ہیں، اتنے مضامین لکھے ہیں۔ ابھی علیم صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ایک جگہ کر دیں، تو ان کی ایک کتاب نقوش حرم، وہ تقریباً 644 صفحات پر ہے، قرآن کے سائز کے صفحات ہیں۔ تو ایسی شخصیت یہاں آئی تو میں نے درخواست کیا کہ جو ہے تو آپ ہمارے دربار سے بھی کچھ فجر سے بعد سے طلبہ پڑھنے پڑھانے میں منہمک رہے۔ اب بھوک کی شدت بڑھ رہی ہوگی تو زیادہ دیر تک میں آپ کے درمیان نہیں رہنا چاہوں گا، تو جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے اپنے دل کی گہرائیوں سے چند جذبات و احساسات کا اظہار کروں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں بالکل خالی ذہن ہوں۔ میرے سامنے علماء کرام کی ایک ماشاءاللہ لمبی قطار موجود ہے، اور مستقبل کے آفتاب و مہتاب سب موجود ہیں، اور علماء کرام کے سامنے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مزداق ہے، جس لیے میں جرأت تو نہیں کروں گا کہ کوئی بات آپ لوگوں کے سامنے، لیکن حکم ملا ہے تو اس کی حکم کی تعمیل پر چند احساسات کا اظہار کر دوں۔ اصل میں شہر اورنگ آباد کا ایک فرزند دامادگی کا میرا ایک رشتہ ہے، اور 1989 15 جون 89 سے میرا اس شہر سے وابستگی رہی ہے، لیکن اس کے پہلے سے میں شہر اورنگ آباد سے اس کی تاریخی حیثیت، اس کی ادبی خدمات، یہاں کے موجود مقیمین میں بڑے بڑے اہل قلم سے تعارف پہلے ہی تھا الحمدللہ، اور جامع مسجد کی سے بھی وابستگی رہی۔ اس کے ماشاءاللہ برسا برس میں نے یہاں پہ نمازیں ادا کی ہوگی الحمدللہ۔ مولانا صدر الحسن صاحب پہ ایک کتاب مرتب کی گئی، تو اس پہ الحمدللہ انہوں نے مجھے کہا آپ مجھے کتنے برسوں سے جانتے ہیں؟ میں نے کہا 10-15 سال سے۔ حرم میں ایک صاحبہ نے آ کر مجھ سے درخواست کی تھی، تو کہا کہ بس جو آپ کی سمجھ میں آئے لکھ دو، تو میں نے کچھ لکھ دیا، اور مجھے بعد میں حیرت ہوئی کہ وہ جو چند ٹوٹے پھوٹے منتشر جو کلمات میں نے سپرد قلم کیے تھے، اسے پیش لفظ کی شکل میں نے مولانا کی کتاب پر اس پیش لفظ کی حیثیت سے اسے دیکھا۔ پھر مولانا سعید احمد خان صاحب کی حیات و خدمات پر جب کتاب مرتب کی جا رہی تھی، جو چند برس قبل منظر عام پہ آئی، اس کے تعلق سے جب مجھے کہا گیا، جب میں کینیڈا میں موجود تھا، کہ آپ کچھ اپنے خیالات کا اس میں اظہار کریں، تو مجھے یاد آ رہا ہے 1989 میں مینا فنکشن ہال میں زمزم کلینک کے نام سے ہم اپنا ایک مکتب چلاتے تھے، تو اس دوران میں مولانا اجلال صاحب جو یہاں پہلے خطیب و امام تھے، وہ میرے پاس قریب ظہر کی نماز سے پہلے پہنچے، کہا کہ فوراً میرے ساتھ چلیے، اور ان کے خصوص محترم مولانا سعید احمد خان صاحب بالکل آخری مرحلے میں تھے زندگی کے، اور اس وقت میں نے ان کو بحیثیت معالج دیکھا، اور جو منظر میری آنکھوں میں آج تک ہے کہ ایک اللہ والا جب اس دنیا سے جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ جاتا ہے، تو نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھے، لیکن وہ زبان سے ان کے حج کے مناظر کے واقعات زبان سے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کے کہ آدمی جس
فکر اور تڑپ میں فکر و تدبر کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے آخری ایام بھی اسی فکر کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہوئے ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی ایک سبق ملا کہ ہم ہماری زندگی کا اڑنا بچھونا دین کی خدمت، دین کی دعوت اور اللہ کی نسبت کام کرے تو ہمارے آخری مرحلے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب آپ حضرات سے میں کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں، گویا مشکل وگر نہ گویا مشکل کے مزداق واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں۔ بس ایک مختصر سی بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، سورہ ذاریات کی ایک آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو ہم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سامنے رکھا۔ میں میڈیکل پروفیشن سے تعلق رہا، جہاں بھی گئے جو اللہ کی رضا کی خاطر خدمات کی، ہم نے کبھی کسی کے اندر فرق محسوس نہیں کیا کہ یہ شخص کون ہے، کس ذات سے تعلق ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، اس کی کیا برادری ہے، یہ انسان ہے، بنی نوع آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہم سمجھ کے اس کا علاج کرتے تھے اور کبھی کوئی فرق نہیں کیا کہ وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک انسان کی حیثیت سے ہمارے پاس آیا ہے، کوئی فرق ہم نہیں کرتے تھے اور بلا امتیاز اس کے ساتھ جو انصاف اور تعاون کی بات ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے کہ اور ہر شخص کی ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم جس طبقے میں بھی، جس ماحول میں بھی، جہاں بھی رہیں توحید کی دعوت کو پیغام پہنچاتے رہیں اور اپنی بساط بھر اپنی حیثیت کے مطابق ماحول اور مزاج شناسی، موقع شناسی، مردم شناسی کے حساب سے موقع محل دیکھتے ہوئے وحدہ لا شریک کا اقول لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت کا پیغام کسی بھی طرح پہنچاتے تھے کہ بھئی انسانوں کی جو بستی گزرتی جا رہی ہے ان تک ہم ایک توحید کی دعوت دے دیں تاکہ آخرت میں ہم ہماری پکڑ سے بچ سکے کہ ان تک ہم کو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے، تعلقات رہے، بزنس ساتھ میں کیے، بات چیت گفت و شنید ہوتی رہی، لیکن اس شخص نے کبھی ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، یہ پیغام کبھی نہیں دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور اسی میں بھلائی رکھی اللہ نے، یہی خیر ہے اور آخرت کی فلاح بہبودی کا دار و مدار قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پر ہے۔ تو یہ دعوت کسی نہ کسی طریقے سے دامے درامے سخانے اپنے بساط پر ہم ہر کوشش کرتے تھے۔ اسی نسبت پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ میں سیکنڈ MBBS کا تعلیم تھا اور ایک چھوٹا سا بچہ ایک پتنگ پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ ایک ٹرک آئی اور اس کو کچل دی۔ اس واقعے کو میں نے اپنی زندگی کا میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ بولتے ہیں وہ ہوا، اور کہ اس کے بعد وہ بچہ ٹرک کے دو پہیوں کے بیچ میں بالکل کچل گیا اور اس کی ماں قریب کے جھوپڑے سے آئی اور لاش کو سمیٹ کر JJ اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی اور اس میں کچھ تھا ہی نہیں کہ پوسٹ مارٹم کرے، چند گوشت کے چند ٹکڑے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد رات پہ میری آنکھ کھلی اور پھر میں نے ایک انگریزی میں پہلی زندگی کا پہلا مضمون لکھا کہ وہ بچہ جس طرح بے خطر بے خوف دوڑتی ہوئی کاروں اور ٹرک کے بغیر کہ دوڑتی ہوئی ٹرکس کے بغیر بے خوف صرف اپنا ٹارگٹ اور اپنا نصب العین اس کا جو پتنگ پکڑنا تھا اس کے لیے دوڑا اور اس کو حاصل کر لیا، لیکن یہ اس کا اصل ٹارگٹ اصل مقصد نہیں تھا۔ وہ اپنے مقصد سے اپنی قیمتی زندگی کو سمجھا نہیں اور اس کو اپنا مقصد بنا لیا اور زندگی جیسی قیمتی شے کو کھو بیٹھا۔ ہم آج زندگی کے راہوں پر ہم دیکھیں گے تو ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی الجھنوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کوئی دولت کی پتنگ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی شہرت کی پتنگ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی وزارت کی پتنگ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کوئی بڑی بڑی حکومتوں کی پتنگ حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کا آخری مقصد جو ہے آخرت ہے۔ اور زندگی موت کے پہیوں کے دو پہیوں میں آنے سے پہلے ہم اپنی آنکھیں کھول لیں اور اصلی ٹارگٹ اصلی نصب العین کہ ہمارا جو ہے اس کو ہم سمجھ لیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور یہی تعلیم جو ہے آپ کو عصر حاضر میں علماء کرام بھی یہی دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی سلسلہ رہا کہ ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں اور آپ لوگ مستقبل کے بڑے علماء بنیں گے، آپ کے ہاتھوں میں ماشاءاللہ ہزاروں لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ اس مقصد کو حکمت و تدبر کے ساتھ آپ دور دور تک کے زندگی کے آخری سانس تک کے اللہ کے دین کے داعی بنے اور یہ پیغام پہنچا دے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بس مختصر سی بات کر کے آپ لوگوں کو بھی میں آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، اور جو حالات چل رہے ہیں ہم اس سے قطعی طور پر نابلد نہ رہیں، اپنی آنکھیں اور اپنے کان
کو کھول کر اعتراف کریں کہ کیا حالات چل رہے ہیں. ہم اس جس طرح ایک رخ کا احساس ہوتا ہے کہ کس سمت ہوا جا رہی ہے، ہم اسی طرح اپنے آپ ہمیشہ چاق و چوبند اور بالکل چابک دستی کے ساتھ، بالکل ہوش مندی کے ساتھ میں حالات حاضرہ کا پورا خیال رکھتے ہوئے اصل مقصد سے ہم نہ ہٹیں، دین کی دعوت کا کام کریں، حکمت سے، تدبر سے، اور ہر ممکن کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی انسانیت کے ناطے پہ اور اللہ واسطے جو خدمت ہو سکتے اس کو کرتے رہیں. یہ نظم العین کریں. مطالعے کا شوق آپ خوب رکھیں، تو روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں. آج کل تو جو میڈیا جو چل رہا ہے وہ زبردست قسم کا ایک شیطانی روش ہے کہ کسی نہ کسی طرح بہکاتے رہتا ہے. آپ دیکھنا کچھ چاہتے ہیں، دکھتا کچھ ہے کہ اور اس حالت سے آدمی گمراہ ہونے اور بھٹکنے کے بہت چانسز ہیں. تو بہتر ہوگا کہ ان چیزوں سے بچے، اپنے آپ کو اس سے جو فائدے کی چیزیں وہ لیں، جو نقصان دہ ہے اس کو ترک کر دیں. کہ جیسے چھری کا کام تو کاٹنا ہے، اس سے آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں اور گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. تو بہتر ہے ہم پھل کاٹنے کے لیے استعمال کریں. اور رسی کا کام جو ہے کنویں میں سے پانی نکالنا ہے، ڈول بھر کے جو پانی نکالنا ہے، لیکن رسی سے پھانسی بھی لی جا سکتی ہے، کسی کا گلا بھی گھونٹا جا سکتا ہے. تو ہم مثبت پہلو کو دیکھیں کہ اس سے جو فائدے ہو سکتے ہیں اس چیزوں کو حاصل کریں، اور جو نقصانات ہیں اس سے اجتناب کی کوشش کریں. یہ کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ شر اور خیر میں سے کس چیز کا انتخاب کریں. تو جو موجودہ میڈیا ہے وہ چیزیں، اس میں سے ہم اچھی چیزوں کو لیں اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو چھوڑ دیں. کل ہی میں میرے نظروں سے ایک ابن خلدون کا ایک مکتبہ گزرا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو ان کے دور کے استاذ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اپنے لخت جگر کو تمہیں یہ بات دے رہا ہوں، اس کے ساتھ تم ان کو قرآن پڑھاؤ، ہر چیز کی تربیت دو، اور ضرورت پڑنے پہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. میں سوچ رہا تھا کہ آج کا دور خلیفہ ہارون رشید کو میسر ہوتا، اور ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور جو ٹویٹر جو دور ہے، اگر وہ دور ہوتا تو وہ استاذ کو کیا تلقین کرتے. وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس وقت کیا ہدایت دیتے کہ جو دور میں جگہ جگہ برائیاں ہیں، ایک سیکنڈ بھی آدمی ایسا نہیں کہ برائی سے نہیں بچ سکتا، تو اس دور میں وہ کیا نصیحتیں کرتے. تو وہ چیز ہمارے لیے ہے کہ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور شیطان تو اپنی چالوں میں مستقل روش میں وہ اپنی مشن میں جاری ہے. تو ہم کو اپنا کیا مشن اپنانا ہے بحیثیت طالب علم بھی، اور یہی طالب علم طلبہ جو کل مستقبل کے بڑے ماشاءاللہ استاذ بنیں گے اور قوم و ملت ان کے ہاتھ میں رہیں گی. تو ہم کو یہ اپنی ڈگر کو، اپنے اس کو الحمدللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے زندگی گزارنا ہے. بس چند مختصر سی باتوں سے میں اجازت چاہتا ہوں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صحیح مسلم بنائے، اور اپنے رسول پاک سے سچا امتی بنائے، اور اپنا سچا بندہ بنائے، اور ایمان پہ زندہ رکھے، اور یہ اسلام پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بچے کو بلا لیتا ہوں. اچھا بچے